السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بڑائی و کبریائی اس پاک ذات کے لیے خوشگوار لگتی ہے جو تنہا اکیلا ہی اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو کسی کے مدد کے بغیر چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام آل، تمام صحابہ، شہداء، صالحین، اولیاء کرام پر جنہوں نے اس مبارک دین اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے دوران سورۃ المؤمنون کی شروع کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے ان خاص مومنین بندوں کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے مکمل کامیابی اور مکمل کامرانی کا وعدہ فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 6 قسم کے جن کے اندر اوصاف موجود ہوں وہ لوگ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین میں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ کامیاب؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے نماز کے اندر خشوع پیدا کریں۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم نماز میں خشوع نہیں کرتے، کہ نماز آتے ہیں جیسا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر امام کہتے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ استحضار نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ استحضار ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جب بندے کے اندر یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں نماز میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیوں کھڑا ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ استحضار بندے کو اگر ہوتا ہے تو اس کا نماز کا رنگ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ بندے کامیاب جنہوں نے اپنے نمازوں میں خشوع پیدا کیا۔ خشوع کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خشوع اللہ والوں سے ہی ہوتی ہے، عالم لوگوں سے ہوتی ہے۔ نہیں، ہر مومن سے جو نماز پڑھتا ہے اس سے خشوع پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ استحضار لے کر آئے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ یہ استحضار لے کر ہم وضو کریں تو پھر ہم نماز کے لیے تشریف آتے ہیں، تو آ کر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے ڈال کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں، اور ادب سے ہاتھ باندھ کر نگاہ نیچے رکھ کر جب بندہ کھڑے ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اسی طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں تو میرا استحضار یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو میرے استحضار یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ جب بندے کے اندر جب وقتاً فوقتاً ارکان بدلتے ہوئے، جب رکن کو بدلتے ہوئے جب یہ استحضار آتا ہے تب اس کے نماز کا خشوع بدلنے لگتا ہے، جب اس کے نماز کے اندر مزہ، لطف اور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرمایا وہ بندے کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو بندے نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں وہ کامیاب۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بندے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں، جس مجلس میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں، وہاں 4 بات صحیح ہو، 10 بات غلط ہوتے ہیں، اور ہمارے کان سننے میں مزہ لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بات سننے میں، دوسروں کی کہانیاں، دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں سننے میں لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم باقاعدہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ فلاں کے احوال کیا ہے، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی لغو معرضون، وہ بندے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بندے کامیاب ہے، کامران ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم بالزکاة فاعلون، وہ بندے، پھر فرمایا وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہم زکوٰۃ سے مراد صرف مال ہی کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا 2 مطلب لیا جاتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ مال کا ہے، ایک زکوٰۃ اپنا دل کا ہے۔ زکوٰۃ مال کا نکال کر مال کو پاک کرتے ہیں، دل کا زکوٰۃ نکال کر دل کو پاک کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے،
اسی طرح اگر ہم دل سے اپنے دل کے غلاظتوں کو، دل کے میل کچیل کو صاف کریں گے تو دل پاک ہوتا ہے، یہی دل کا زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنا مال، اپنا جان، اپنا دل، اپنا نفس کو پاک کرنے کے لیے آگے بڑھے، محنت کیے، وہ بندے کامیاب۔ والذین هم لفروجہم حافظون، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کا، جو بندے جنہوں نے اپنی شہوت کی حفاظت کی ہے اور اپنی جائز طریقے سے اسے پورا کیے، حرام طریقے سے اسے بچا کر رکھے، وہ بندے کامیاب۔ اور اس کی تفصیل میں اللہ بہت تھوڑا تفصیل لیتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کی تفصیل اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے خواہشات نفس جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں، اپنی بیوی سے یا اپنی ملکیہ بانی سے، اس زمانے میں تو باندی کی قسم نہیں ہے، اپنی بیوی سے جائز طریقے سے اگر پورا کرتا ہے وہ بندے کامیاب۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں تو محض شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ زندگی بسر کرتا ہے اس دعائی زندگی، وہ بندے کے لیے بھی اللہ کامیابی اور کامرانی رکھے۔ میں تفصیل بعد میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ بندے کامیاب جنہوں نے اپنے آخرت کے بارے میں فکر کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چھٹی میں اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے امانت اور وعدے کی خیال کیا کرتے تھے، جو امانتیں آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا جو بندہ خبر کرتا ہے وہ بندہ کامیاب۔ پھر آگے اللہ فرمائے، آخر میں اللہ پھر فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ ایک ہے نماز کے خشوع اور خضوع، ایک ہوتا ہے نمازوں کی حفاظت، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو بندے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، وہ بندے میراث پانے والے ہیں، وراثت پانے والے ہیں۔ کہاں وراثت پانے والے ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ان کے لیے وراثت جنت الفردوس ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، تفسیر کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندوں کی 6 خصلتیں بیان کی ہیں، 6 خصلتیں بیان کی ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 6 خصلتیں ہوتی ہیں وہ بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ فرمایا نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا۔ نمازوں کے اندر جو بندہ خشوع پیدا کرتا ہے، اس کی نمازیں اگر درست ہوتی ہے، اس کے نمازوں کے اندر صحیح ڈھنگ اور رنگ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی نماز کے باہر کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی صحیح رخ پر آتی ہے۔ اگر ہماری نماز بے تکے ہوتی ہے، اگر ہماری نماز میں لہو و لعب شامل ہو، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے حاجت بھی پورا نہیں ہوتا۔ جب اس کا حاجت بھی پورا نہ ہو تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جامع الفاظ سے بندے کو زندگی کا پورا خلاصہ سمجھا دیا، ایک لائن کے اندر پوری زندگی کا خلاصہ سمجھا دیا۔ نمازیں اگر درست ہو تو بندے کے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے عام لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسے دیکھ بار انہیں ایسا نماز پڑھتا رہے، اسے دیکھ کو سکھو بار۔ اور وہ نمازی بندہ جب محلے میں بھی ہوتا ہے، لوگ اسے عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اسے عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی نمازوں میں خشوع اور ادب ہوتا ہے، جس کے وجہ سے اس کے اور زندگی کے احوال میں بھی وہ بندہ کامیاب رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو اللہ تبارک جو فرمائے ہیں باطل اور لغو باتوں سے جو بندہ اجتناب کرتا ہے، وہ دنیا کی جتنی بلا مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے، جب ہم
بیکار کے باتوں سے اجتناب کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی غیبت سننے کا موقع بھی نہیں ہوتا، کسی کی غیبت کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں چغلی کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں سننا بھی موقع نہیں ہوتا، کوئی برائی ہم سے پیش نہیں آتی، کوئی مصیبت بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اگر ایک بات ہمیں سنے، جا کر کسی سے دو بات ہم نے کہہ دیا، یہ لغو بات ہے۔ اگر ہم اس کے عادی ہو گئے تو اگر ہم جا کر کہہ دیے تو ہمارے اوپر پریشانیاں، لوگوں کی باتیں تان تشریح ہونے لگتی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس واسطے کہ ہم بیکار باتوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ جب ہم بیکار باتوں سے، لہو و لعب باتوں سے اور کاموں سے اگر اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی ہے، آخرت میں بھی کامیابی دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر غیبت اور جھوٹ کا زیادہ عام ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید کو دیکھیں، اپنی امت پر ایک امید رکھے ہوئے، وہ امید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امید ہے کہ میرا امتی دو گناہ کبھی نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ زندگی میں جتنے حالات، جتنے لڑائی جھگڑے فسادات، جتنے بھی پریشانی آتے ہیں، ان دو کی وجہ سے آتے ہیں، یا تو جھوٹ کی وجہ سے آتی ہے یا تو دھوکہ دہی کی وجہ سے آتی ہے۔ بیوی کے بچوں کی زندگی میں، بیوی کی زندگی میں لڑائی جھگڑے فساد آتے ہیں تو ان دو کی وجہ سے آتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے یا تو دھوکے کی وجہ سے۔ کاروبار میں، مال و دولت میں، کمائی میں، دکانداری میں، بیپار میں، دنیاوی معاملے میں، بازار میں، آپ جہاں بھی چلے جاؤ، اگر آپ سکون کے متلاشی ہیں تو آپ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ایک جھوٹ سے بچ جاؤ، ایک دھوکہ دہی سے بچ جاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو۔ تم دیکھو کہ زندگی کے اندر، تمہارے زندگی کے اندر کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں رہی۔ آج ہر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت ساری پریشانیاں ہیں، دعا کیجئے، بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت ساری ڈپریشن، زیادہ ٹینشن ہے، دعا کرو ہمارے واسطے۔ ان کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ جھوٹ سے بچو اور دھوکہ دینے سے بچو۔ آپ بھی دھوکہ دینے سے، اگر آپ دھوکہ دینے سے بچ جائیں گے تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے تو آپ کو بھی جھوٹ نہیں، کوئی جھوٹ بول کر آپ کو بھی نہیں پھنسائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، زندگی میں تمہیں اپنے اعمال کو درست کرو، تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی۔ آج مسلمان ذلیل وخوار اس وجہ سے ہیں کہ اعمال کی درستگی نہیں ہے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، عبادات تو کرتے ہیں، عبادات کے اندر صحیح ڈھنگ نہیں ہے، ہم معاملات تو کرتے ہیں، معاملات کے اندر صحیح نہیں ہے، جھوٹ دھوکہ دہی کو شامل کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تو رہتے ہیں، سچ بات کو عام کرنے کے بجائے ہم جھوٹ اور دھوکہ دہی کو عام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہماری زندگی کے اندر عزت نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم مسلمان عزت کے ساتھ جی نہیں پا رہے۔ میرے بھائیو، آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کیا ان کے پاس کوئی اور کتاب تھی؟ کیا ان کے پاس نبی کیا اور کوئی وصیت، کوئی نصیحت فرماتے تھے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے چلے گئے؟ نہیں، ان کی زندگی کے اندر اعمال کی درستگی تھی، ان کی زبان میں سچائی تھی، ان کے نمازوں کے اندر خشوع تھا، ان کے اعمال کے اندر سچائی اور وزن کی صحیح ترازو میں تولا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب اور ان کی زندگی میں عزتیں تھیں۔ اور ان کی زندگی کے اندر ان کے دشمنان اسلام جتنے بھی تھے وہ بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے خاندان والے تھے، لیکن تاریخ آج ان کو یاد نہیں کرتی، یاد کرتی بھی ہے تو چار گالی دیتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے احکام کی پابندی نہیں کی، اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کے احکام پر نہیں چلا، جس کے وجہ سے انہوں نے ناکامی کی زندگی اپنانا پڑا۔ صحابہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی خاندانی شہرت، کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر سچائی تھی، اعمال کے اندر درستگی تھی، ان کے زبان میں سچائی قائم تھی، جس کی وجہ سے آج ہم ان کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ صرف وجہ وہی ہے، ہمارے اعمال درست نہیں، ان کے اعمال درست تھے۔
ہمارے نماز درست نہیں، ان کے نماز درست تھے. ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اعمال کیا کرتے تھے، وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے تھے، وہ بھی دنیا کے معاملات کرتے تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی کاروبار کرتے، سب کچھ وہ بھی کرتے تھے. لیکن ان کے کرنے ہمارے کرنے میں بہت فرق ہے. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، صرف اس واسطے دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ایمان کو بنائیں. یہ اس واسطے نہیں کہ رمضان کا چاند دیکھا شروع ہو گئے تو تراویح میں شامل ہو گئے، تراویح پڑھ لیے، روزہ رکھنا تھا روزہ رکھ لیے. بھائی، آپ کا حق تو ادا ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے روزے کا حق تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے، اس سے جو مواد ملنا ہے، وہ مواد آپ کو نہیں ملے گا. اس سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، نماز کی ادائیگی کی تو ہماری ذمے سے ہو جائے گی، لیکن اس سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم سنتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے حضرت، ہمیں نماز پڑھتے ہیں، ہم نہ پریشانیاں ہی، مصیبتیں ہی، سب کچھ ہی، ہمیں نماز پڑھنا کچھ ہی نہ، پھر فائدہ کیا؟ بھائی، نماز پڑھنے سے نہیں، نماز کے اندر درستگی آنا ضروری ہے. نماز کے اندر درستگی ضروری ہے، اعمال کے اندر درستگی ضروری ہے، اپنی نفس کی پاکیزگی ضروری ہے، نفس امارہ کو ہٹا کر نفس لوامہ کو لانا ضروری ہے، نفس مطمئنہ کو لانا ضروری ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں جو یہ مہینہ عطا کی ہے، صرف اس واسطے نہیں کہ ہم عبادت کریں، اور اس مہینے کا حق عبادت کر کر عبادت سے ادا نہیں ہوتا، عبادت کر کر اپنے اعمال کو بنانا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں. اچھا، فرض کیے گئے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ اس واسطے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، ویسا تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں فرض کیا گیا. کیوں؟ کس واسطے؟ کہ اللہ کو اعمال کی کمی ہے، کہ اللہ کو نام اعمال کی ضرورت ہے ہماری؟ نہیں. کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی معیت یہ پیدا ہو جائے. اس واسطے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں روزہ دن بھر ہم بھوکا رہ جائیں گے، کھانے پینے سے، بیوی سے ملنے سے اجتناب ہو جائے تو روزہ تو حق ادا ہو جائے گا. روزے کا جو اصل حقوق ہے، روزے کا جو اصل مواد ہے، اسے حاصل کرنا ہے. اب جب ہم اسے حاصل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گی، اللہ کی مدد ہمارے اندر شامل، اللہ کی مدد ہمارے اندر شامل ہوگی، ہماری زندگی میں آئے گی. میرے بھائیوں، یہ جو اس کے بعد کا جو عشرہ آنے والا ہے، آخر عشرہ، یہ بہت قیمتی عشرہ، بہت قیمتی عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اختتام پر اللہ کے نبی نے اپنے چادر ہٹایا، کمرے سے ہٹا کر صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور میں لیلۃ القدر کا انتظار کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں انتظار میں اعتکاف کیا، میں اس میں نہیں پایا. دوسرے عشرے میں بھی انتظار کر کے اس کو تلاش کیا، اس میں بھی نہیں پایا. مجھے کسی بتلانے والے نے، یعنی فرشتے نے مجھے بتلایا کہ یہ جو تم جس لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہو وہ تیسرے عشرے میں شامل ہے. چنانچہ تم تیسرے عشرے کا اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر کی تلاش کرو اور اس میں اللہ کو مناؤ اور اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرو. ٹھیک ہے، اب لیلۃ القدر کیا ہے، وہ کون سی دن ہوتی ہے، اور ہم کس دن مناتے ہیں، ہمارے پاس کیا، ہمارا عام رواج کیا ہوا ہے. دیکھو، 5 راتوں میں سے ایک رات
یا تو 21ویں رات، یا تو 23ویں رات، یا تو 25ویں رات، یا تو 27ویں رات، یا تو 29ویں رات۔ یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی۔ شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات گھوم کر آتی، یا تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، یا تو وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے، یا تو 25ویں بھی ہو سکتی، یا تو 27 بھی ہو سکتی ہے، یا تو 29 بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ہمارا رواج ہم 27 ہی کو ہم شب قدر سمجھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، غلط ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے، لہٰذا ہم ان 5 راتوں میں بھی جا کر اللہ کی اگر عبادت کر لیں گے تو یقیناً اس میں سے کوئی ایک رات شب قدر تو ضرور ہے، تو ہم 5 راتوں میں سے 5 راتوں کو بھی عبادت میں مشغول رہ جائیں گے تو یہ شب قدر ہم پا لیں گے۔ ہم شب قدر پا لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر کو پا لیتا ہے اللہ اس کے سارے اعمال معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور 70 سال کی عبادت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ معاف ہونے کے بعد 70 سال کی عبادت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش کس طرح ہونی چاہیے۔ شب قدر بہت سارے لوگ بہت ساری نشانیاں بتائے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر اس رات کی شروع حصے میں بارش کی باریک قطرے برسنے لگتے ہیں، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اسی وقت سے ایک ٹھنڈی ہواؤں کی فضا چلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد رات کا وہ حصہ ایک سکون کے ساتھ، ایک سناٹا طاری ہوتا ہے اس رات کے حصے میں۔ اس رات کے اس حصے میں کسی جانور کا چیخ و پکار، کسی قسم کے لہو و لعب کی آواز کچھ بھی نہیں ہوتا، سناٹا طاری ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی بتایا، اور اس کے بعد فرمایا صبح کے بالکل قریب حصے میں، یعنی رات کے آخر پہر میں، اس حصے میں بارش کے باریک قطرے برستے لگتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نشانیاں بتائے ہیں، وہ نشانیاں صحیح غلط اللہ جانے، بہت ساری نشانیاں بتائے ہیں۔ ان میں سے چند نشانی، 2-3 نشانی میں آپ کے سامنے بتایا ہوں۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تاخرات میں مسجد ہی میں آ کر عبادت کرنا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت مسجد ہی میں آ کر کرنا، یہ غلط نہیں۔ آپ اپنے گھر ہی میں رہ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں تاخرات میں نماز پڑھنا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت تاخرات میں کہتی بھی خاص نماز ہے کی، کہتی بھی خاص عبادت ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاخراتوں میں، شب قدر کی وہ راتوں میں کیا بھی خاص عبادت نہیں ہے۔ اور تسبیح نفل جو نماز، صلاۃ التسبیح جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاخراتوں کے ساتھ خاص ہے، اس کی خصوصیت تاخراتوں کے ساتھ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم اپنے اندر استطاعت رکھتے ہو، صلاحیت رکھتے ہو، تو اسے دن بھر میں 1 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کر۔ اگر تمہارے اندر اتنی بھی صلاحیت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ دن بھر میں 1 بار پڑھ سکے، تو تم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر تم ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تم سال میں 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ بھی پڑھا کرو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ صرف تاخراتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ جب چاہے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تاخرات آ جائے تو ہمارا سب سے پہلا کام صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ ہم صلاۃ التسبیح پڑھ لیے تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تاخرات کا حق ادا کر چکے، اب اس کے بعد جو چاہے کرو، چائے ٹپری پہ وہاں جا کر گپ شپ کرو، یا گاڑیاں لے کر پھرو، یا کوئی اور فضول کام کرو، یا موبائل لے کر اس میں برباد غرق ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، تاخرات کا عمل یہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ تم طاق راتوں میں ایک نصاب بنا لو، ایک حصہ بنا لو. کیا؟ جب سورج غروب ہوتا ہے سورج طلوع ہونے تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کو تم تین حصوں میں تقسیم کر دیا کرو. یہ جو رات ہے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرو. اس کا پہلے حصے کو تم ذکر و اذکار میں شامل رکھو. اب مغرب سے ہی، اس افطار کے بعد سے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کے بعد سے صبح فجر کے پہلے تک، یعنی صبح صادق تک یہ رات کا حصہ ہے. اس حصے کو تم 3 حصے میں تقسیم کر دو. پہلے حصے کو تم ذکر و اذکار میں گزار دو، اور دوسرے حصے میں قرآن کی تلاوت کرو. تیسرے حصے میں تم نفل میں یا اپنے جو خصوصی اعمال ہے، خصوصی عبادتیں، اس میں عبادت میں گزارا کرو. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم راتوں میں گھومتے پھرتے، راتوں میں موبائل لے کر ایسے ہی وقت بیکار گزارتے رہیں گے تو یہ راتیں تو گزر جائے گی، اعمال کچھ نہیں بنیں گے، اعمال اور بگڑتے جائیں گے. اور خاص طور پر ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، تاخرات آ جائے، یہ شب قدر کی جو آخر راتیں آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ محلوں کو لائٹنگ سے سجا دینا، مسجدوں کو لائٹنگ سے سجا دینا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی حرام نہیں. فتویٰ اور چیز ہے. ہمارے لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے ایسا کرنا، ایسا کرے تو چھوٹا، یہ نہیں غلط، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، اسی پر آپ بس کر لینا، اسی پر اکتفا کر لینا، یہ غلط ہے. میرے بھائیوں، اصل چیز کو چھوڑ کر آپ فرض کو پکڑتے ہیں، فرض کو چھوڑ کر آپ نفل کو پکڑ رہے ہیں، تو بتانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے بھائیوں، اصل جو مواد ہے اس مواد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. آج امت کے اندر بگاڑ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ امت سرسری طور پر باہر کی چیزوں کو، اوپری چیزوں کو دیکھ کر اسے اپنا کر سمجھتی ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا. اس سے نہیں ہوتا. اس کا مواد حاصل کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اصل ہے. اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اسی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. ہم تحقیق مومنین بندے کامیاب ہیں جو 6 چیزوں کو ذکر کیا. کامیابی کا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری خوشیاں مل جانا، پوری مالداری مجھے چاہ جانا، کوئی طرح کی تکلیف، پریشانی، بیماری کچھ مجھے نہیں رہ رہا. ایسا نہیں. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ناقص ہوتی ہے، یہاں ہر چیز ناقص ہے، یہاں ہر چیز دوامیت نہیں ہے، یہاں ہر چیز میں دوامیت نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. مالداری ہے تو آپ کو غریبی بھی آئے گی، آپ جوان ہیں تو بوڑھے بھی ہوں گے، آپ صحت مند ہیں بیمار بھی ہوں گے. قد افلح، یہ جو فلاح جو چیز ہے، افلح یہ جو فلاح جو لفظ ہے، یہ لفظ کا معنی یہ ہے کہ مکمل کامیابی، مکمل کامرانی. اب یہ مکمل کامرانی کہاں ہوگی؟ جوانی تو ملی، بعد میں بوڑھے ہو گئے، یہ کہاں مکمل کامرانی کہاں؟ آپ کو صحت مند تو تھے، بعد میں بیمار ہو گئے، یہ مکمل کامیابی کہاں؟ نہیں ہوئی. مکمل کامیابی تو اللہ اصل جنت میں رکھے. تو اسی وجہ سے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہاں مکمل کامیابی ہے. یہاں اگر ہم کریں گے تو ناقص کامیابی یہاں بھی ملے گی، مکمل کامیابی وہاں بھی ملے گی. اسی وجہ سے تو جو بھی بندے جنت میں داخل ہوں گے، جب ہم پہلا اسٹیپ جنت میں رکھیں گے تو سب مومنین کے زبان سے الفاظ یہی نکلیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تعریف ہے اس رب کی جس نے ہمارے سروں سے بوجھ کو، تکلیفوں کو ہٹا دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، ختم کر دیا. جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے مومنین کو جس کا احساس ہوگا تو وہ بوجھ ختم ہونے کا، پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا سب سے پہلا اسی کا استحضار، اسی کا احساس ہوگا. میرے بھائیوں، ان جو 6 اعمال ہیں اس پر اپنے آپ کو درستگی بنائیں. سب سے پہلے تو اپنے نمازوں کی، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شکوہ شکایت، کوئی کمی نہیں ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، کمی اس بات کی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے. ہماری نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک مچھر ہمیں کاٹتا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے.
सजदा करते, एक कंकर उन्हें चुभता है तो उसका एहसास तकलीफ होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है किसी जंग में उनको तीर लग गया रान में, वो तीर इतना अटका हुआ अंदर तक चला गया था तो कोई उनको निकाल नहीं सकता था, शदीद तकलीफ होती थी निकालने में। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई इस तीर को निकालने का आपको मैं एक सूरत बताऊं, एक तरीका बताऊं। तो फरमाया कैसे? तो फरमाया कि मैं जब नमाज में खड़े हो जाऊं तो इस तीर को निकाल लेना। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला नफिल की नमाजों में नियत बांधकर खड़े हो गए तो पीछे आकर सहाबा उन्होंने तीर को निकाल लिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला नमाज से फारिग होकर पूछने लगे, क्या भाई तुम लोगों ने मेरे राय पर मेरी बात पर अमल करने के लिए बैठे हुए हो? फरमाया कि नहीं, ये नहीं, हम तो आपके तीर को निकाल चुके हैं। मेरे भाई एहसास तक नहीं, ऐसी नमाज है, ऐसी खुशू हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। वो सहाबा है, उनकी तरह तो खुशू हम पैदा नहीं कर सकते, कम से कम हम तो नकल तो कर सकते। हम नमाजों में खड़े होते हैं, पूरे अदब के साथ खड़े होने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर नमाज तो हम पढ़ते आकर बेतुके आकर खड़े होना। आज आमतौर पर नौजवानों की ये बेहाली हो चुकी है कि नौजवान टी शर्ट टॉप पहनकर आकर नमाज में आते, इसमें खुशू नहीं होता। अच्छे लिबास पहनने की कोशिश करो। नमाज किसके सामने आकर खड़े होते हो? अल्लाह के सामने आकर खड़े होते हो। अच्छे लिबास पहनने, उम्दा लिबास पहनकर आने की कोशिश करें। हम शादी ब्याह में, फंक्शन में, फला तकरीब में, फला जब कहीं दावत पर जाते कितने अच्छे लिबास पहनकर जाते हैं। क्यों? वहां का एहतराम है। अगर हम इस टी शर्ट और ट्रक और लुंगी पहनकर जाएंगे तो लोग हमारा कदर करेंगे, हमें कितने नीचे निगाहों से देखेंगे। अल्लाह के दरबार में, शाही खुदा के दरबार में आकर खड़े हो रहे हैं तो कितने अच्छे लिबास पहनकर, खुशबू लगाकर, अपने जिस्म को साफ शफाफ कर आकर जब हम खड़े होंगे, हमारे नमाज के अंदर खुशू और खुशू पैदा होगा। जब हमारी नमाजें खुशू और खुशू के साथ अदा होंगी तो हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां और मुसीबतें भी दूर होगी। परेशानियां दूर करने का सबसे पहला हल नमाज के अंदर खुशू पैदा करना। तो इसी वजह से तो अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। फिर उसके बाद अल्लाह बहुत लंबी चौड़ी 6 चीजों का जिक्र किया। उसके बाद लहू लईब बातों से इज्तनाब करना। उसके बाद फिर फरमाया जो बंदे अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, पाक दामन रहते हैं, वैसे बंदे भी कामयाब। और उसके बाद अल्लाह फरमाया जो बंदे अपने दिल की इस्लाह करते हैं, अपने माल की पाकीज़गी करते हैं, अपनी जिंदगी की पाकीज़गी चाहते हैं, वैसे बंदे भी कामयाब। अलगर्ज मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को बताने का मकसद ये है कि अपने अमाल की दुरुस्तगी होनी चाहिए, अपने हुकूकुल्लाह में भी दुरुस्तगी, हुकूकुल इबाद में भी दुरुस्तगी होनी चाहिए। तभी हमारी जिंदगी के अंदर सुकून और चैन आ सकती है। हम जो भी इबादत करें, सिर्फ नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, जो भी इबादत करें, आप छोटे से छोटे 1 रुपए भी अगर आप खर्च करें, आप दुनियावी मामूल से, दुनियावी हालात को देखे मत। आप ये मत समझे कि मुझे कौन दे कर रहा है, आप ये मत समझे कि मुझे कोई दे कर रहा है, आप ये मत समझे कि मैं अगर आप इसे मैं 1 रुपए दे दूंगा तो मेरी जिंदगी में माल में बरकत आ जाएगी। आप ये मत समझे, आप इसको ये समझे कि अल्लाह ताला इसके जरिए से मुझे एक खुसूसी तौर पर इनाम देने वाला है, खुसूसी तौर पर अल्लाह मुझे नियामत से नवाजने वाला है। हर चीज में हम क्वालिटी देखते हैं, हर चीज में हम ब्रांड देखते हैं, दुनियावी चीजों में, कपड़ों में, चीजों में, टोपी में, हर चीजों में हम ब्रांड देखते हैं। इसी तरह हम आमाल में ब्रांड तलाश करें। ब्रांड, आमाल की भी ब्रांड होती है, ब्रांड तलाश करें। जब हम आमाल की ब्रांड की तलाशी करेंगे, अल्लाह भी हमें जन्नत की ब्रांड जन्नत देगा, जन्नतुल फिरदौस। एक ब्रांड है, जन्नत की किस्में हैं, उसमें सबसे कीमती और ब्रांड जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस। वो किसे मिलेंगी? उन लोगों को मिलेगी जो बंदे आमाल ब्रांड तलाश करते, ब्रांड आमाल। इसीलिए हम अपने आमाल को दुरुस्त करें और अपने आमाल के अंदर जान पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही और सुनी बातों से ज्यादा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने अमाल की दुरुस्तगी करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो रमज़ान अता फरमाया है, इस रमज़ान के रोज़े और तरावी और नमाजें और नवाफिल और सदक़ात व खैरात के ज़रिए से अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए और अल्लाह हमारे अमाल की दुरुस्तगी के ज़रिए से जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ جس سے بھی چاہے بادشاہت دے سکتے ہیں. عزت و ذلت آپ کے قبضے قدرت پہ ہے. اے اللہ ہم گناہگار بندے، خطاکار بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اطمینان، چین، سکون، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے حفاظت فرما، آپ کی محبت ملنے کے بعد اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان جیسی بابرکت والی مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، اے اللہ ہم اس کا پورا اس کا حق ادا نہیں کر سکے. میرے مالک اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ دیکھتے دیکھتے پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر رہا ہے. میرے مالک اے اللہ ہمارے اعمال میں کوئی گنجی نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے جس سے تیرے سامنے حاضر کر سکے. میرے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ بقیہ زندگی کو اے اللہ گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ ہم اپنے اعمال کی درستگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نمازوں کے اندر خشوع عطا فرما، ہماری عبادت میں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے، نام و نمود سے، شہرت سے حفاظت فرما. اے اللہ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.